کا قول بیان کیا میں نے، انہی سے پوچھا گیا کہ عزلت کس کو کہتے ہیں، عزلت کیا ہے؟ فرمایا وجدت العزلۃ فی اللسان، فرماتے ہیں کہ میں نے تو عزلت یعنی خلوت نشینی بھی زبان میں ہی پائی ہے۔ اگر تو ہجوم میں بیٹھے اور زبان ہجوم کے ساتھ نہ ہو، زبان اللہ کے ذکر میں شاغل رہے، زبان بند رہے، تو زبان کا بند رہنا عزلت ہے۔ اور اگر تنہا بیٹھے اور زبان اللہ کے ذکر کے علاوہ چلتی رہے تو وہ تنہا بیٹھ کر بھی عزلت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عزلت کو زبان میں، لسان میں پایا ہے۔ لسان اگر ذکر الہی میں شاغل ہے اور امور دنیا سے بند ہے اس کا بولنا، اس کی زبان کا، تو وہ ہجوم میں رہ کر بھی، قوم اور اجتماع میں بیٹھ کر بھی عزلت نشین ہے۔ اور اگر تنہا بیٹھا ہے اور اس کی زبان پر ذکر الہی کے علاوہ غیر چیزیں ہر وقت صبح و شام آ رہی ہیں، تو اس کو تنہائی، اس کی تنہائی نہیں ہے، یا اس کے قلب پر ہجوم ہے اس مخلوق کے یا دنیا کے خیالات کا، تو اس کی تنہائی روحانی تنہائی نہیں ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اگر بولے تو صرف زبان سے خیر کہے، اور اگر کسی وجہ سے خیر نہ کہہ سکے تو خاموش رہے۔ کلام ہو تو خیر کا کلام ہو، اور اگر خیر کا کلام صادر نہ ہو سکے تو فقط خاموشی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بڑی خوبصورت نصیحت امت کے لیے فرمائی، ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، طوبیٰ لمن انفق الفضل من مالہ وامسک الفضل من قولہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو کہ جس کے پاس اگر مال زیادہ تھا، اس کی ضرورت سے زیادہ مال تھا، تو مبارک ہو اس شخص کو جس نے ضرورت سے زیادہ مال تھا تو خرچ کر دیا، روکے نہیں رکھا، خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں۔ اور اس کو مبارک ہو کہ جس نے ضرورت سے زیادہ کلام کا معاملہ آیا تو اس کو روک لیا زبان کو، یعنی گفتگو میں ضرورت سے زیادہ کلام کو روک لیا، اور مال ضرورت سے زیادہ تھا تو خرچ کر دیا، فرمایا دونوں کو مبارک ہو۔ تو مال روکے رکھنا شر کا باعث ہے، اور زبان کو روکے رکھنا خیر کا باعث ہے۔ مال کا کام یہ کہ ضرورت سے زائد ہو تو خرچ کرنے میں خیر ہے، اور زبان ضرورت سے زائد اگر خرچ ہو چلے تو اس میں شر ہے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے صحابہ، انہوں نے آپ سے پوچھا، اور حدیث جسے امام ابن ابی الدنیا نے روایت کیا اپنی سند سے، اور امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں بھی اس کو بیان فرمایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا آپ کے صحابہ نے کہ ہمیں کسی ایسے عمل کی تعلیم کیجئے، دلنا علی عمل ندخل بہ الجنہ، ایسا عمل کچھ بتا دیجئے، اس کی نصیحت اور تلقین فرما دیجئے کہ جس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، جو عمل کریں تو سیدھا جنت میں جائیں۔ آپ نے فرمایا لا تنطقوا ابدا، عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر زبان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دو، کبھی بھی نہ بولو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم، لا تنطقوا ابدا، کبھی کلام نہ کرو، گونگے بن جاؤ، زبان بند رکھو۔ قالوا لا نستطيع ذلك، تو ان کے صحابہ عرض کرنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ تو ممکن نہیں ہے، ہم زندگی کیسے گزاریں؟ یعنی کلام کے بغیر بالکل ہی گونگے بن جائیں تو اس طرح تو زندگی بسر نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا قال فلا تنطقوا الا بخیر، اگر ہمہ وقت چپ نہیں رہ سکتے تو پھر دوسرا مقام یہ ہے کہ جب بولو صرف خیر کا کلمہ زبان سے نکالو، خیر کے لیے بولو، شر کے لیے زبان بند رکھو، خیر کے لیے زبان کو کھلا رکھو۔ یہ 10 روزہ اعتکاف اس سمت کی تربیت ہو رہی ہے، جس کا امپیکٹ بعد ازاں آپ کو پوری زندگی میں نظر آنا چاہیے، آپ کی زندگیوں میں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحت تھی، سلیمان علیہ السلام نے فرماتے ان کان الکلام من فضۃ فالصمت من ذہب، اگر بولنا چاندی کا ہو، اتنا اعلیٰ ہو، تو فرمایا تب بھی اس کے مقابلے میں صمت یعنی خاموشی سونا ہے۔ اگر بولنا چاندی ہو تو اس کے مقابلے میں بھی خاموشی سونا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے کہ زبان اللسان قوام البدن فاذا استقام اللسان استقامت الجوارح فاذا اضطرب اللسان لم يقم له جارح، یعنی پورے کے پورے بدن کا جو قائم رہنا ہے، اس کی درستگی ہے، اس کا انحصار زبان پر ہے۔ صالح ہونا، بدن کا صالح ہونا، بدن کا درست ہونا، تمام اعضائے جسمانی کا خیر پر قائم ہونا، اس کا انحصار زبان پر ہے۔ اگر زبان کو سچائی اور خیر پر استقامت نصیب ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ جسم کے سارے اعضاء خیر پر استقامت پا جائیں گے، اور اگر زبان لڑکھڑا گئی، خیر سے پھسل گئی، تو پھر جسم کا کوئی عضو بھی خیر اور نیکی پر برقرار نہیں رہ سکے گا۔ ابو بکر بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں بعض حکماء کا قول، اور وہ کہتے کہ انہوں نے کہا، فرمایا انا اندم علی ما قلت ولا اندم علی ما لم اقل، فرماتے کہ میں جو بات کہہ دیتا ہوں، زبان سے جب کوئی کلام کر لیتا ہوں تو مجھے کہنے پر ندامت ہوتی ہے۔ انا اندم علی ما قلت، اگر کوئی کلام صادر ہو جائے، کچھ کہہ دوں تو تب ندامت ہوتی ہے۔ ولا اندم علی ما لم اقل، اور اگر میں کچھ نہ کہوں، چپ رہوں، تو کبھی ندامت نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھ لیجئے انسان کو ندامت کس چیز پہ ہوتی ہے؟ ایک تو ہوتی ہے نا کسی غلط عمل کے کرنے سے، اب قول کی بات ہو رہی ہے۔ اگر انسان کچھ کہے گا تو تب بعد ازاں جا کے ندامت کا امکان پیدا ہوگا نا، کہ غلط بات کہہ بیٹھا، یہ بات بعد میں سمجھ میں آئی، مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، اس سے اس کی دل شکنی ہوئی، یہ درست نہیں کہا، کاش میں یہ بات نہ کہتا۔ تو ندامت کہنے پر ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کچھ نہ کہوں، خاموش رہوں، تو زندگی میں کبھی ندامت نہیں ہوتی۔ دوسرے دانا نے کہا، انی اذا تکلمت ملکتنی ولم املکھا واذا لم اتکلم ملکتھا ولم تملکنی۔ دوسرے کہنے لگے کہ میں جب بول پڑتا ہوں تو زبان کا قابو میرے اوپر ہو جاتی ہے، زبان میری حاکم بن جاتی ہے، میں محکوم ہو جاتا ہوں، چونکہ پھر جو میں نے بول دیا اسی پر فیصلہ ہوگا، اسی پر عمل لکھا جائے گا، اسی پر نامہ اعمال میں لکھ پڑھ کی جائے گی، اسی پر مواخذہ ہوگا، اسی پر حساب و کتاب ہوگا، اس پر جواب دہ بن جاؤں گا۔ میرے بس میں کچھ نہیں رہتا۔ جب میں نے بول دیا، کوئی لفظ بول دیا، کوئی کلمہ بول دیا، تو بس میں اس کا پابند ہو گیا، اب اس کا جواب دہ بن گیا۔ اور اگر نہ بولوں تو پھر میں مالک اور بادشاہ ہوتا ہوں، اس لیے کہ مجھ سے پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ حکماء کا طریق یہ تھا، انبیاء کا طریق یہ تھا، صحابہ کرام کا طریق یہ تھا، صلحاء کا طریق یہ تھا، اولیاء کا طریق یہ تھا، اور اصفیاء کا طریق یہ تھا کہ ہمیشہ ہر طبقہ نے انبیاء علیہ السلام سے لے کر حکماء، اولیاء اور صالحین تک ہر ایک نے خاموشی میں خیر دیکھی اور خاموشی میں ساری بھلائی دیکھی۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ بیٹو، ہم سے جو پہلے لوگ تھے اب یہ تابعی ہیں۔ حضرت عطا بن ابی رباح تابعی ہیں۔ اب جب یہ کہتے تھے کہ پہلے لوگ، تو صاف ظاہر ہے یہ اشارہ کر رہے ہیں صحابہ کرام کی طرف۔ فرمایا کہ جو ہم سے پہلے لوگ تھے، ان من کان قبلکم، اے بیٹو جو تم سے پہلے لوگ تھے، کانوا یکرہون فضول الکلام، وہ زائد بات کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی کلام بھی کرتے تو اس کے ایک ایک لفظ کو گنتے تھے،
اور تعین کرتے کہ کہیں ضرورت سے زائد تو بات نہیں نکل گئی، گن کر تول کر اپنی زبان سے کلام صادر کرتے تھے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی شخص ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالتا مگر لکھنے والے، اس کی نگرانی کرنے والے، اس کا ریکارڈ بنا لینے والے ملک، 2 فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے۔ ادھر زبان سے لفظ نکلتا ہے، نام اعمال میں لکھ لیا جاتا ہے۔ ان الکلام لیکتب، حضرت مجاہد التابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کے کلام کا ایک ایک لفظ لکھ لیا جاتا ہے۔